بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کے پاس ہمیشہ لاتے رہے ہیں آپ کی بہتری کے لیے مختلف جڑی بوٹیوں کا تعارف۔ آج ہم جس جڑی بوٹی کا تعارف کریں گے وہ ایک ایسے پودے کی رال ہے جو ہندوستان کے جنگلات میں کثرت سے پائے جانے والے پودوں میں سے ایک پودا ہے، اور جس کا نام ہے گولر۔ اور وہ گولر پودا ایسا ہے، جب موسم سرما ہوتا ہے تو موسم سرما کے اندر جب چھال اس کی پھٹتی ہے اس سے ایک رال نکلتی ہے، وہ رال یہ والی گوند ہے۔ یہ رال وہی درخت ہے جو انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس درخت کی جو رال جو نکلتی ہے اس کا نام گونگ تیرا، اور یہ آپ کے سامنے اس کی شکل موجود ہے۔ یہ والی یہ تھوڑے سے بریک کی ہوئی ہے اور یہ تھوڑے سے موٹے ہیں، یہ تھوڑے سا اس کو بریک کرنے والا ہے۔ یہ رال وہ چیز ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عرف عام میں گونگ تیرا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ نکلتی ہے، اس پودے کی ٹہنیاں، پودے کی چھال، پودے کے پتے بالکل ملائم ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک نے اس کے اندر خاصیت رکھی ہے کہ جو اس کو استعمال کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی بندہ اس کو استعمال کرتا ہے گرمی کے لیے تو پیے تو گرمی اس کی دور۔ اگر اس کو استعمال کرتا ہے چہرے پہ داغ دھبے ہیں تو اس کو ملتانی مٹی اور ارک گلاب کے اندر مکس کر کے لگائے تو چہرہ شفاف خوبصورت نظر آئے گا اور ملائم ہوگا۔ اور اگر جسم کے اندر خشکی ہے تو اس کو استعمال کرے، سر کے بالوں میں خشکی دور۔ اور اگر مثانے کے اندر گرمی ہے تو اس کی گرمی کو بھی یہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے۔ اور اہم ترین بات آپ کو بتانے والا ہوں، جس کو میں بڑے پختہ طریقے سے جانتا بھی ہوں اور میرا تجربہ بھی ہے، اور میں نے بہت سارے مریضوں پر اس کو استعمال بھی کرایا ہے اور اس کا رزلٹ بھی مجھے ملا ہے، وہ ہے جب انسان کی مردانہ کمزوری ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرے تو مردانہ کمزوری کو کور ہو جاتی ہے۔ جب مردانہ کمزوری میں کوئی بھی فالٹ آئے، کمزوری محسوس ہو، تو اس کو استعمال کرے تو انشاءاللہ الرحمن وہ کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اور اس کا طریقہ بھی آسان ہے کہ اس کو استعمال کریں، اور مزید ہمارے طبیب کی رہنمائی لیتے رہیں۔ ہم اسی لیے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ضرورت ہو ہم آپ کو اچھا مشورہ دیں گے، اور ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیے۔ اب آئیے اس کی خوراک کتنی ہے۔ اس کی خوراک 1 گرام سے لے کے 5 گرام تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا مزاج ہے سرد اور خشک، اور اس کو میں بہت سارے مریضوں پر استعمال کرا چکا ہوں اور مجھے بہت پیارا اس کا رزلٹ ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت سارے فائدے رکھے ہیں۔ اب آئیے کہ جسم کے اندر اگر قبض ہے تو پھر یہ بھی فائدہ مند ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ اللہ نے اس کے اندر کتنے فائدے رکھے ہیں۔ میں بالکل وضاحت سے دوبارہ کہتا ہوں، قبض ہے تو اس کا حل گونگ تیرا، خشکی ہے تو اس کا حل گونگ تیرا۔ اگر جسم کے اندر کمزوری آ گئی ہے، مادہ منویہ کے اندر کمزوری ہے یا قوت با کے اندر کمزوری ہے تو اس کا حل گونگ تیرا۔ اگر جسم کے اندر مثانے میں گرمی ہے اس کا حل گونگ تیرا۔ اگر جسم کے اندر خشکی ہے، جسم کے کسی حصے پر بھی اگر خشکی ہے اس کا حل گونگ تیرا۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جس بندے کا قد اگر نہیں صحیح، پتلا ہے، چھوٹا ہے، یا وہ قد اس کا مکمل نہیں ہے تو اس کو استعمال کرے مسلسل تو اس کا دبلا پن بھی دور ہو کے معتدل جسم بن جائے گا۔ یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آئیے اس کے ایک میں بات آخر میں کہوں گا کہ اس کو مسلسل 2-3 مہینے استعمال نہیں کرنا، طبیب کے مشورے سے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا بے بہا فائدہ ہوگا، اور ہم آپ کو مزید بھی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آپ ہمارے رابطے میں رہیے گا اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو پانی میں بھگوئیں رات کو، صبح کے وقت اس کے اندر دودھ ڈالیں، اگر دودھ نہیں ہے تو روح افزا ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو حل کر کے پی لیں۔ اس کے علاوہ کسی اور بھی میٹھی چیز کے اندر مکس کر کے آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ کوئی حلوہ بنایا ہے کچھ چیز کا تو اس کے اندر بھی اس کو ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو باریک پیس کے پانی کے ساتھ پڑیوں کی شکل میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیے، مزید بھی آپ کی ہم